آل محمد کی دہلیز پہ آئی ہے، خود مولا امیر المومنین نے اس کا عقد پڑھایا ہے، مولا امیر المومنین نے اس کے بیٹوں کے نام تجویز کیے ہیں۔ حضرت امیر المومنین نے داؤد، یحییٰ، موسیٰ اور عیسیٰ، یہ 4 نام ہے فضہ کے بیٹوں کے۔ اب یہ بات اگر میں کھولوں گا تو بات انشاءاللہ ابھی آپ نے لیٹ اشارہ کیا، کاش آپ پہلے بتاتے تو میں پوری مجلس اس شہزادی پہ پڑھتا کہ اس شہزادی کا تعلق نبوت کے کس گھرانے سے ہے۔ نسل نوبیہ سے اس کا تعلق ہے، اور نوبیہ حبش کا وہ قبیلہ تھا جس کا شجرہ جا کے جناب زکریا سے ملتا ہے۔ حبش کا سب سے برگزیدہ، درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھیے، اللہم صلی بسم اللہ سرکار، محسن ملت، بسم اللہ سرکار، اس سے آپ خیریت سے مزاج، اللہم صلی علی محمد جناب قبلہ سید وقار الحسنین نقوی صاحب، مولا توفیقات خیر میں اضافہ کرے، بہت بہترین جہاد کر رہے ہیں قوم کے حالات کے بارے میں، مالک مزید انہیں ترقیاں عطا فرمائے۔ جناب فضہ کا تعلق نسل نوبیہ سے تھا، میں نے کبھی بھی اس بی بی کا تعلق حبش کی وجہ سے نہیں کروایا، بی بی فضہ کی پہچان حبش نہیں، حبش کی پہچان فضہ۔ بسم اللہ سے اب میں ایک جملہ اگلا کہنے لگا اور اس جملے میں پتہ نہیں کون بندہ جو عشق کا سجدہ کرے گا۔ تاریخ کہتی ہے کہ فضہ حبش میں رہتی تھی، عقیدہ کہتا ہے کہ فضہ عرش پہ رہتی تھی۔ 20 سال صرف قرآن بولی ہے۔ ان کے ہاں اماں کہنا کوئی چھوٹا معیار ہے؟ بہترین نوکری کی وجہ سے اماں نہیں کہتے، ان کی ہاں کسی کو ماں کہنا یہ کوئی چھوٹا مقام نہیں تھا، یہ بہت بڑا مقام تھا۔ جنت کے مالکوں میں فضہ کا نام ہے۔ باتیں کریں تو کہاں جا کے کریں، مجمع پتھر اٹھا لے گا اگر حقیقتیں پڑھی جائیں ممبر سے، کیونکہ کان سننے کی عادی نہیں ہے، کان وہ سن رہے ہیں جو مسلسل بولا جا رہا ہے، عقیدہ وہ ہے جو دلوں سے دلوں تک جا رہا ہے۔ فقیر کو ممبر نہیں دیا گیا، خانقاہ میں لوگ گئے کوئی نہیں، حقیقتیں محدود ہو گئی، ممبر سے شریعت پڑھی گئی، طریقت نہیں پڑھی گئی، عرفان نہیں پڑھا گیا، کتابوں کے صفحے کالے ہوئے ہیں اور انہی کالے صفوں نے کئی دل کالے کر دیے۔ نور کی روشنی تو قلوب سے منور ہونا تھا۔ جناب فضہ کا میں نے کتنا بڑا دعویٰ کیا ممبر پہ، آدم جنت کا مالک نہیں جنتی ہے، مالک ہوتا کبھی خدا کپڑے نہ اترواتا۔ نوح جنتی ہے مالک نہیں، ابراہیم جنتی ہے مالک نہیں، فضہ جنتی نہیں مالک ہے۔ میں اب ایسا بالکل نہیں آپ کو تنہا چھوڑ کے جاؤں گا کہ میں یہی بات کر جاؤں اور آپ پریشان رہیں، میں دعویٰ ابھی کیا، دلیل بھی ابھی دیتا ہوں۔ کسی بھی جگہ کی پلاٹ کی رجسٹری دیکھی جاتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اس میں مالک کون کون۔ آؤ جنت کی رجسٹری دیکھتے ہیں، قرآن کھولو، خدا نے جو انتقال لکھا ہوا ہے نا وہ سورہ دہر میں ہے۔ سورہ دہر میں خدا نے کہا ہے کہ میں نے انہیں جزا میں دی ہے جنت، کیونکہ انہوں نے عرش پہ روٹیاں بھیجی تھی، جو عرش پہ 5 روٹیاں روز جاتی رہی، ان میں ایک روٹی فضہ کی بھی شامل، فضہ کی روٹی شامل۔ آیت تطہیر کے 5 تن اور ہیں، سورہ دہر کے 5 تن اور ہیں۔ نبی نے روزے رکھوائے تھے، رکھا نہیں تھا، فضہ نے روزہ رکھا تھا منت کا۔ جو روٹی روزانہ جاتی تھی ان میں سے ایک روٹی جناب فضہ کی تھی۔ روٹیاں گئی ہیں 3 دن، روٹیوں کی تعداد 15، آیتیں اتری 31۔ جنت کا سودا کر لیا انہوں نے، یہاں کی غذا وہاں بھیج کے روٹیاں بیچی، ادھر سے جنت کا سودا ہو گیا۔ ان روٹیوں میں ایک روٹی جناب فضہ کی ہے، 3 روٹیاں 3 دنوں میں جناب فضہ کی گئی۔
اب مجمع کی آنکھوں میں جو سوال ہے کہ نبی کو کیوں نہ رکھا گیا؟ اس لیے کہ ہے جنت کی ملکیت کا سودا. کبھی بھی آل کا محب نبی کا دشمن نہیں ہو سکتا، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی نبی سے محبت کرے اور آل سے بغض رکھے. آل محمد سے محبت کرنے والا نبی کا دشمن نہیں ہو سکتا، نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والا آل کا دشمن ہو سکتا. اس لیے حدیث ہے من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو دل میں آل کی محبت رکھ کے مرا وہ شہید. اگر جنت کی ملکیت میں نبی کا نام ہوتا تو قیامت والے دن بہت سے ایسے دعوے دار ہوتے جو کہتے ہمیں آل کے حصے سے نہ دے، نبی کے حصے سے دے دے. خدا نے جنت کی ملکیت میں جناب فضہ کا نام رکھ دیا. کیا کہنے اس بی بی کے جس نے آل محمد کی اس طریقے سے نوکری کی ہے. دروازے پہ سلمان بیٹھے ہیں، اندر جناب فضہ ہیں. کتنا غیب میں جھانکتی تھی، موضوع وہیں یہاں پہ تو سلسل موضوع کا قائم رکھے. کتنا غیب میں جھانکتی تھی کہ رسول نے خیبر سے علی کو بلایا، علی نے مدینے بیٹھ کے سنا. مجھے اس بات کو سمجھانے کا مقصد ہی نہیں ہے، یہ آپ سارے مانتے ہیں وہ بلا بھی سکتا ہے اور یہ سن بھی سکتا ہے، اس بات میں تو بحث ہے ہی نہیں. نبی نے خیبر سے بلایا تھا، علی نے مدینے میں سنا تھا. 39 دن گزر گئے تھے، 40ویں سورج طلوع ہونے والا تھا. یہودیوں کی عورتیں قلعے کے چھت میں بیٹھ کے وہ نغمے گا رہی تھی جنہیں نہ توحید برداشت کر رہی تھی نہ رسالت کا مزاج برداشت کر رہا تھا. ادھر نبی نے علی کو بلایا، علی نے مدینے میں مسجد میں بیٹھ کے سنا. علی کی بات کمبر جی مولا جلدی کر میرے گھر سے میری تلوار لے کے آ. کمبر نے کہا یا علی آپ کو نماز میں تلوار کیوں یاد آ گئی؟ فرمایا کمبر جلدی جا، رسالت کی جان خطرے میں ہے. کمبر صحن بطول کی جانب دوڑا. کمبر ابھی حویلی زہرا کے در پہ آیا تھا یا بی بی کی حویلی کا دروازہ کھلا. فضہ ہاتھوں پہ علی کی ذوالفقار لے کے کھڑی تھی، فضہ ہاتھوں پہ علی کی تلوار لے کے کھڑی تھی. کمبر دے رہا فضہ مجھ سے پہلے آیا کوئی نہیں ہے، پیغام کسی کو دیا کوئی نہیں، تجھے کیسے پتا چلا میں تلوار لینے آیا ہوں؟ فضہ نے کہا کمبر تلوار لے جلدی جا، رسالت کی جان خطرے میں ہے. اتنا جملہ کہنا تھا. کمبر نے پیچھے مڑ کے کہا فضہ تجھے پتا کیسے چلتا ہے؟ فرمایا اتنا یاد رکھنا باہر کے نوکر اور ہوتے ہیں، اندر کی کنیزیں اور. تو علی کا نوکر، میں سیدہ کی بسم اللہ بسم اللہ. جناب یاسر چھٹوی صاحب تشریف لے آئے. اس کا مطلب غیب کی پہلی صفت عالم الغیب ہونا اس گھر کے جانوروں کے پاس. غیب کی دوسری صفت ناظر الغیب ہونا اس گھر کے نوکروں کے پاس. تیسری ایک ہی صفت بچتی ہے، آل محمد ناظر الغیب نہیں خالق الغیب. یہ غیب میں صرف جھانکتے نہیں، یہ غیب کو خلق کرتے ہیں. یہ کہہ دیتے ہیں تو ہو جاتا ہے، یہ ہونے کو نہیں دیکھتے کہ یہ ہوا ہے اور وہ بتائیں، یہ ہوگا وہ بتائیں. یہ کہتے ہیں تو ہوتا ہے. حسن نے کہا تھا شرم نہیں آتی عورت ہو کے. خلقت غیب ہے ان کے لہجے کی وجہ سے. یہ کاف اور نون ہیں، یہ لہجہ کن رکھتے ہیں. لہذا آل محمد جو صفت ان کے جانوروں یا نوکروں میں پائی جائے، آل محمد کی فضیلت ڈھونڈنی ہے تو اس صفت کو ڈھونڈو، یا اس میں پائی جاتی ہے یا ان میں پائی جاتی ہے. یا وہ غیب کو خلق کرتا ہے یا پھر یہ غیب کو خلق کرتے ہیں. بس سادات و غیر سادات جس بی بی کی فضیلت کے 2 جملے پڑھے ہیں اسی کے 2 جملے مصیبت کے پڑھ دیتے. حد کی ہے اس شہزادی فضہ نے سیدوں سے وفا کی. جسموں سے وفا کرنی آسان ہے، قبروں سے کرنی بڑی مشکل. 35 سال مجاوری کی ہے علی کی بیٹی کی قبر. قبلہ وقار نقوی صاحب اتنا بیٹھی ہے زینب کی قبر پہ، صبح سے لے کے شام تک عالیہ کی قبر پہ بیٹھی رہتی.
مغربین کی نماز زینب کی قبر کو سجدے گاہ بنا کے کرتی، مغربین کی نماز پڑھ کے علی کی بیٹی کی قبر کی پائنتے پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے مخدومہ اب اجازت دے، میں اس کی قبر پہ جا رہی ہوں جسے تنہا نیند نہیں آتی۔ وہاں سے اٹھتی سیدھی قبرستان مسافرہ آتی، ایک چھوٹی سی قبر کو دیکھتی، اس کے قریب سے کانٹے ہٹاتی، قبر کے ساتھ ایسے لیٹتی جیسے مائیں بچوں کے ساتھ لیٹتی ہیں، اپنا بازو سکینہ کی قبر پہ رکھتی، اپنا رخسار سکینہ کی قبر پہ رکھ کے رو کے کہتی بتا کانوں کا خون بند ہوا ہے یا نہیں؟ بتا کانوں کا خون بند ہوا ہے یا نہیں؟ سادات و غیر سادات اتنا چلی ہے دو قبروں کے درمیان، رستہ بنا دیا ہے۔ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، اکثر میں نے ذاکرین کی زبان سے سنا ہے، ذاکرین پڑھ دیتے ہیں، خطبہ کی زبان سے بھی سنا ہے بیٹے شکار کے لیے جنگل میں آئے تھے۔ بالکل غلط ہے۔ جن کی ماں جنگل میں بیٹھی ہو وہ بیٹے شکار کے لیے نہیں آتے۔ مدینہ سجاد کے پاس گئے تھے، ہم اپنی ماں کو واپس لینے آئے ہیں۔ سجاد رو کے کہتے واپس تو میرے ساتھ بھی نہیں آئی، اس کی قبر پہ بیٹھی ہے جس کی کنیزی کا دعویٰ کیا تھا۔ بیٹے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ماں کو شام کے جنگل میں پہنچے، بیٹوں نے دیکھا کہ ایک ٹوٹی ہوئی قبر کے سرحان ایک ضعیفہ بیٹھی ہے جس کے سر پہ پھٹی ہوئی چادر ہے۔ سب سے پہلے بڑا بیٹا داؤد گھوڑے سے اترا، کہتا اماں ہمارا سلام، جلدی سے پردہ کر کے کہتی خبردار مجھے حسین ماں کہتا ہے، مجھے حسن ماں کہتا ہے، مجھے سجاد دادی کہتا ہے۔ چھوٹے بیٹے یحییٰ کا قدموں پہ ہاتھ آیا، رو کے کہتا اماں ہم تجھے واپس لینے آئے ہیں، ہمیں وطن کے لوگ تانے دیتے ہیں کہ تمہاری ماں جنگلوں میں بیٹھی ہے۔ رو کے بی بی فضہ کی آواز ہے اتنا تانوں کا ڈر تھا تو کربلا میں آ جاتے، میں حسین سے وار دیتی، میں اکبر سے وار دیتی، میرا بھی دین پہ حصہ ہو جاتا۔ اب ایک سطر میں پڑھنے لگا اس سیدوں سے معافی مانگ کے، یحییٰ نے ہاتھ جوڑ کے کہا ماں ہمیں حبش اور یمن کے لوگ تانے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں تمہاری ماں بازار میں تازیانے کھاتی رہی ہے۔ رو کے کہتی نہ بتایا کرو ہم فضہ کے بیٹے ہیں اور تمہیں ماں کے تازیانے یاد ہے، اور میں نے علی کی بیٹی کو بازار میں بیٹھ کے چلتے ہوئے دیکھ۔ تمہیں ماں کے تازیانے یاد ہیں، تمہیں زینب کا چلنا یاد ہے۔ رہے پھر جنگل میں ماں کو لے کے جائیں گے، جب دم دیے نا اس نے علی کی بیٹی کی قبر پہ، چاروں کے چاروں بیٹوں نے اپنے سروں سے امامے اتار کے جناب باقر کے قدموں پہ رکھ کے رو کے کہنے لگے ساری زندگی ماں تمہارے گھر رہی ہے، ہمیں میت وطن لے کے جانے دو۔ جناب باقر کی آواز آئی مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو، اس سے پوچھو جس کی قبر پہ بیٹھتی تھی۔ بیٹوں کی آواز آئی ہماری جرت ہے ہم علی کی بیٹی کی قبر پہ جائیں۔ جناب باقر روتے روتے عالیہ کی قبر پہ آئے، میں جملہ پڑھنے لگا ماتم کی تیاری کرنا، عالیہ کی قبر پہ آ کے جناب باقر نے رخسار رکھا، رو کے کہتا اما زینب فضہ کے بیٹے فضہ کو لے کے جانا چاہتے ہیں۔ زینب کی قبر ہل گئی، رو کے کہتی فضہ کو کہہ چلی جا، تیری قسمت ہے تجھے کوئی لینے آ گیا ہے۔ ہائے زینب کا مقدر، میں نے تو شام کے جنگل میں رہنا ہے، ادھر فیضہ کی میت اٹھی رکھ میرے سر پہ قرآن، ادھر سکینہ کی قبر کے قریب سے گزری، یا سکینہ کی قبر سے آواز آئی اماں مجھے تنہا چھوڑ کے نہ جا، مجھے آج بھی شمر سے ڈر لگتا ہے۔ فضہ کی میت وہیں پہ رک گئی، آواز آئی مجھے دفنا دو، حسین کی سکینہ کے پہلو